میرے عزیزوں، ہمارا اتنا ہی انٹروڈکشن ہے، ہمارا اتنا ہی تعارف ہے۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور ہماری تقریر کا خلاصہ اور ایک میسج شروع میں ہی اگر میں بتاؤں تو صرف اتنا ہی ہے، اے دیوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب اور ان کی عزت کے ساتھ پہرے داری کی وفاداری انسان کو ایسا بنا دیتی ہے، بے باک بنا دیتی ہے، دنیا کی طاقتوں سے وہ خوف کرنا چھوڑ دیتا۔ آج ہمارے آگے پیچھے کوئی بڑی طاقتیں نہیں ہیں جو یہاں تک آپ کے سامنے ہمیں آنے تک حفاظت کے ساتھ لاتی ہوں، کوئی نہیں، تنہا چلتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے حالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، شاید ابھی ہفتہ بھر نہیں ہوا ہوگا، مئو گھوسی میں حاضر تھا، ایک صاحب وہاں پر ڈرے ہوئے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں ہمارے دیش کے، ہمارے پردیش کے حالات بڑے خراب ہیں، یہاں تک آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں جو راج ہے وہ آپ جانتے ہیں، بلڈوزر والا راج ہے، تو آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے، اور آپ یہاں اسٹیج پر آ کر آسانی سے بول پاتے، کوئی دقت تو نہیں۔ اس دن تک میرے ذہن میں نہیں تھا، ہم نے آج ان کو جواب یہ دینا تھا، وہ تو مئو تھا، گھوسی تھا، ہم تو اجودھیا بھی پہنچ گئے، ہم تو آفیشیل اجودھیا پہنچ گئے، اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب ہر دیوار بلکہ ہر علاقے سے یہ آواز گونجے گی، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں میں ایک بیداری دیکھ رہا ہوں، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک۔ اگر یہ بیداری باقی رہی اور بڑھ گئی تو انشاءاللہ انقلاب کو آنا ہے، اندھیرے کے بعد اجالے کو طلوع ہونا ہے، اور ظلم کی چادر زیادہ دیر تک نہیں تنی رہ سکتی۔ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں۔ اگر آج حالات خراب ہونے کے ہم بار بار گیت گا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نوجوانوں، نا امیدی اور مایوسی کی طرف مت جانا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھلے 1400 سالوں سے حالات کبھی سازگار نہیں رہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، ہر زمانے میں یہ حالات رہے۔ بعض حضرات کو یہ اگر محسوس ہوتا ہو کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، اس دیش میں ہم اقلیت میں ہیں اور ہمیں بہت سنبھل کر کے رہنا ہے، تو میرے عزیزو یہ کوئی نئی بات نہیں، بدر میں بھی ہم مائنورٹی میں ہی تھے، بدر کے میدان میں بھی مائنورٹی میں، احد میں بھی دیکھیں، خندق میں بھی دیکھیں، اور جنگوں کے میدان میں سب سے بڑی مائنورٹی اگر دیکھنا ہو اقلیت، وہ کربلا کا میدان ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کو ان تعداد کے معاملات پر کبھی شکوہ نہیں رہا، آج بھی مسلمانوں کو شکوہ نہ ہو۔ آج سے 100 سال پہلے بریلی کی ایک آواز آتی تھی، امام اہل سنت فاضل بریلوی کی آواز، جو امت مصطفیٰ کے غیور جوانوں کو جگاتی ہوئی یہ کہتی تھی، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا
تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اے سنیو، اگر تمہارے سینوں میں آج بھی یہ نسبت قائم ہے تو بھول جاؤ کہ کیا کیا چیزیں کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام نے ہم سے لوٹا ہے۔ بھول جاؤ انہوں نے کیا کیا ہم سے لوٹا ہے۔ ہمارے پاس جو باقی ہے وہ سب سے بڑی دولت باقی ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں، زندگی میں کبھی ناموس رسالت پر سودا نہ ہونے پائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں آپ کو میں بتاؤں، ایک سروے کے مطابق، پورے ورلڈ کے سروے کے مطابق، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے لیے سب سے زیادہ حساس کوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا سروے یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ سینسیٹیو، سب سے زیادہ حساس اپنے نبی کے نام پر کوئی قوم ہے تو بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان۔ عربوں کو بھی نہیں شمار کیا گیا، عرب بڑی تعداد میں ہیں لیکن سروے میں ایک آ گیا ہے، سب سے زیادہ حساس مسلمان ہندوستان اور اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ اس کی وجہ میرے عزیزو انہی بزرگان دین کی صحبت ہے، یا علماء کاملین کی صحبت ہے۔ آج مجھے اس بات کا فخر ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈاکٹر کسی کو بے ہوش کرتا ہے، چاہے وہ دوا دے کر کے یا انجیکشن دے کر کے، سن کرتا ہے، پہلے بے ہوش کرتا ہے، اس کے بعد چیر پھاڑ کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، لیکن بے ہوش کرنے کے بعد کیسے چیک کرے گا کہ یہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ڈاکٹر لوگ کبھی چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں، کبھی کینچی سے مار کے دیکھتے ہیں، یا ہاتھ پیر اس کا ہلا کر کے دیکھتے ہیں، اگر حرکت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد چیر پھاڑ کیا جاتا ہے۔ یہ دستور ہے آپریشن تھیٹر کا، اسی دستور پر دنیا میں بھی عمل ہوتا ہے۔ کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے نشہ دیا جاتا ہے، پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، اور برسوں سے امت مسلمہ کو نشہ دیا جا رہا ہے۔ صرف ہیروئن کوکین کا نشہ نہیں ہے، افیون چرس گانجے کا نشہ نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی ایک نشہ ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے۔ اس پوری امت کو اس نشہ میں مبتلا کر کے رکھا گیا پچھلے کئی سالوں سے، اور سالوں سے نشہ میں رکھ کر کے قوم مسلم کو دیکھا گیا۔ صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے دنیا میں۔ اب چیک کرنے کا وقت آیا کہ مسلمان پورے بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، اسلام، قرآن اور اللہ کی ذات پر بھونکا جائے، پھر دیکھتے ہیں اس میں کتنے زندہ ہیں اور کتنے سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ چیک کرنے کا ٹائم ہے ان کے، جگہ جگہ سے یہ مسلمانوں کی بیداری کو ناپنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عربوں میں بھی دیکھا، یورپ میں بھی کر کے دیکھا، جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرائی گئیں، پھر منظر کو دیکھا کہ کتنے جاگے ہیں، کتنے سوئے، بیدار کتنے ہیں۔ میرے عزیزو، عربوں میں تو ایسی نیند ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھنے کو تیار نہیں، چاہے کچھ بھی بول دیا جائے اسلام کے خلاف، رسول پاک کے خلاف، وہ ایک گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہاں سے کوئی کتا بھوکا ہمارے ملک سے، تو پھر میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک ہر علاقے سے مسلمان بچہ بول پڑا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نشہ تو تمہیں دیا گیا اور نشہ ہمیں بھی دیا گیا ہے، لیکن ابھی ہماری قوم بے ہوش نہیں ہوئی، اپنے نبی کے نام پر ابھی بھی ہوش میں ہے، اور جب تک یہ ہوش باقی رہے گا، یاد رکھنا تمہارا چیر پھاڑ نہیں ہو سکے گا، آپریشن نہیں ہو سکے گا، جب تک یہ زندگی باقی ہے آپریشن نہیں ہو سکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، خاص طور پر میں یو پی کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خوف اور ڈر کے ساتھ اگر جینے پر تمہیں مجبور کیا جا رہا ہو تو نکال پھینکو، ہماری تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے، تمہارے لیے خوف کا ماحول راس نہیں آتا، سیب نہیں دیتا۔ اگر کہیں موب لنچنگ کر کے کسی کا ویڈیو وائرل کیا جائے، کسی کا گھر توڑ کر کے اس کی بربادی کو وائرل کیا جائے،
اور تمہارے دلوں میں دہشت ڈالی جائے تو نکال پھینکو اس خوف کو. ڈر کے مارے اپنی ٹوپیاں چھپانا, ڈر کے مارے اپنی داڑیاں چھلا دینا, ڈر کے مارے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کرنا, یہ حرکتیں مت کرو, بلکہ پھر سینہ سپر ہو کر میدان میں اتر آؤ اور دشمنان اسلام کو یہ جواب دے کر کے سناؤ کہ یہ جو تم چھوٹے موٹے حرکتیں کر کے ہمارے دلوں میں دہشت ڈالنا چاہتے ہو, یہ ہماری پرانی تاریخ ہے. ہم اس قوم سے وابستہ ہیں جہاں ہر سال محرم میں ہمیں کربلا کی داستان سنائی جاتی ہے, ہمیں ہر سال حسین اعظم کی قربانی سنائی جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کے روئیں امام حسین پر ماتم کریں, محرم میں کربلا کی داستانیں اسی لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہمارا ہر بچہ کٹ جانے کے بعد بھی یہ عزم لے کر کے تیار رہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس میرے یہ تمہیدی کلمات تھے. میں اکثر اپنی تقریر کی شروعات اسی بات سے کرتا ہوں کہ تم اپنے دل سے خوف نکالو, ڈر نکالو. یہ آپ ہی کے اسٹیج کی بات ہے, ایک تقریر ہوئی, دوسرے دن اسٹیج پہ موجود, یہاں تو بڑے ذمہ دار علماء ہیں اور انہی کے مہربانی اور عنایت سے میں بول رہا ہوں, لیکن مجھے امید ہے گبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نام سے ہی لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے. ایک مولانا صاحب نے مجھے دوسرے دن کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور لبیک لبیک زیادہ نعرے لگ رہے تھے. دوسرے دن پولیس والوں نے مجھے اٹھا لیا, تھانے میں بلا لیا, کہا کیس کر دیں گے تمہارے اوپر, یہ فلاں جگہ کا تم نعرہ لگا رہے تھے, ہمارے پاس ویڈیو آئی. ہم نے ان سے کہا کیا آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ لبیک کا نعرہ لگانے پر آپ پر کیس ہو رہا ہے؟ کہا نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا خوش ہو جاؤ, اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے. لبیک کہنے پر اگر تمہیں ہتھکڑیاں لگائی جائے, فخر کے ساتھ جاؤ اور بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرنا, یا رسول اللہ دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے, میں آپ کا نام لے کر تھانے میں آیا ہوں. لبیک یا رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, بس چند باتیں آپ کے سامنے زیارت حرمین شریفین کے متعلق عرض کروں گا, اس لیے کہ لمبی تقریر کا وقت نہیں. علماء کرام گرمی میں بھی پریشان ہیں اور آپ حضرات بھی پریشان ہوں گے, جتنی دیر بیٹھیں گے پسینے میں شرابور ہوں. یہ میں بات جانتا ہوں, ایسی آپ نعت خوانوں کو بھی کہتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جس کا بلاوا آیا ہے, کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. دنیا میں سب سے عظیم مقام پر کوئی جا رہا ہے, ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے, اس کے اعزاز میں گھر سے باہر نکل آتے ہیں, ایک حاجی کو احرام پہنے ہوئے دیکھنا بھی یہ ثواب ہے, اس کی رخصتی میں اس کے ساتھ چلنا بھی یہ ثواب ہے, کیونکہ وہ جا رہا ہے اس عظیم مقدس مقام پر جس کے بعد کوئی اور مقام نہیں, اس اعلیٰ مقام پر جا رہا ہے. لیکن جانے والوں کی بھیڑ ہے, جو جا رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں, ہندوستان سے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ جا رہے ہیں. بھیڑ کو مت دیکھو تم کس کے ساتھ جا رہے ہو اور کس عقیدے کے ساتھ جا رہے ہو, یہ بہت معنی رکھتی ہے بات. لاکھوں کی بھیڑ جا رہی ہوگی, لیکن آپ کس حیثیت سے جا رہے ہیں؟ میرے عزیزوں, میں آج برملا یہ کہنا چاہوں گا, ایک سنی جائے تو پہلے بریلی کے امام کو پڑھ کر کے جائے, حرمین کا تقدس بھی اس کے سینے میں رہے گا. کس انداز سے جانا ہے اسے سب تمیز بھی آ جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے دوسرے حج کا سفر ہے اور حالت ایسی کہ دوسرے حج پر جانے کا قصد نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا. آپ کی ماں اور آپ کے بھائی حج پر جا رہے تھے, رخصت کر دیا, ماں اور بھائی ممبئی تک پہنچ گئے, جہاز سے جانے والے تھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بے قراری اتنی بڑھ گئی کہ رات کو نیند نہیں, چین نہیں, سکون نہیں, کہ ایک قافلہ حرمین کی طرف چلا گیا, ادھر بستر پر کروٹیں لیتے رہتے تھے کہ کاش میں بھی چلا جاتا. 8 دن تک
बर्दाश्त ना हो सका, फिर अपना सामान उठाया और खुद भी मुंबई पहुंच गए। अचानक जाकर जहाज का टिकट भी खरीदा और अपनी वालिदा माजिदा और अपने भाई के साथ हज के सफर पर रवाना हो। ये इश्क का तकाजा है। एक महबूब या एक मुहिब अपने महबूब की तरफ खींचा चला जा रहा है। जिस बात के लिए मैं ये बात छेड़ा हूं, सुनिए। लाखों की भीड़ आज भी हज पर जा रही है। वहां जाने के बाद कुछ लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए लोग माथे पर शामी कबाब चढ़ाए हुए हैं। ये ऐसे अकीदे बयान कर रहे होते हज फर्ज है अल्लाह की तरफ से। हज हो जाने के बाद अब मदीना जाना जरूरी नहीं, अब मदीना जाना कोई वाजिब नहीं। और फिर उस पर लोग ये भी कहते हैं मदीना अगर जाना ही है तो मस्जिद नबवी देखने के लिए जा सकते हो, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हो, इसके अलावा शरीयत में कुछ नहीं है। किस दिल के साथ ये कौम कहती है समझ में नहीं आता, किस अंदाज से ये इस तरह की बातें करते हैं आज तक समझ में नहीं आता। आला हज़रत ने सच फरमाया और तुम पर कोई मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अब सुनिए, जिन लोगों ने कहा मदीना जाने की जरूरत नहीं और चले भी गए तो सिर्फ मस्जिद नबवी देखने के लिए, और एक तरफ बरेली के इमाम से पूछो, आला हज़रत से पूछो, आप हज के लिए जा रहे हैं, क्या इरादा है? अल्लाह अकबर। एक आशिक़ सादिक कहता है उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो हज के लिए नहीं निकले थे, अज़्म था बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की इनायतों ने हमें हज भी करा दिया। एक आशिक़ रसूल ये कहता है हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहे हैं और उनके तुफैल अल्लाह ताला हमें हज भी अता करा दिया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस इश्क के साथ, इस मोहब्बत के साथ कोई हज पर जाए तो उसकी हज की कबूलियत भी है, उसकी हज की कबूलियत है। आज दो बातें मैं अर्ज करूंगा हरमैन तैयबैन जाने वालों के लिए। हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है, आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मक्का में तुम देखोगे काबे से बुलंद तो बाला इमारतें बन चुकी होंगी। उस वक्त तक नहीं थे घर घर, अब तो काबे से बुलंद इतनी बुलंद कि आसमान को छूने वाली इमारतें बन गई। आपने फरमाया वो जमाना ऐसा होगा कि यहाँ आने वालों की तीन किस्में होंगी। एक जमात ऐसी होगी जो खालिस तिजारत के लिए आएगी, दूसरी जमात ऐसी होगी जो सिर्फ सियाहत के लिए आएगी, पिकनिक के लिए, टूर के लिए आएगी, और तीसरी एक जमात जो आटे में नमक के बराबर होगी जो खालिस अल्लाह के लिए आएगी। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब वो ऐसा दौर आ जाए, ऐ मेरे अजीज तू आना तो इमारतों को मत देखना, खालिक असबाब की तरफ तवज्जो रखना। आज हुज्जाज किराम के लिए बात बहुत ज़रूरी है। हज़रत अला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं हज के लिए निकला था, सफ़र में मैंने देखा एक नौजवान को, वो बगैर किसी तोशे के निकला हुआ है। उस वक्त ऊंटों पर सफर किया जाता था, घोड़ों पर सफर किया जाता था। एक नौजवान तन्हा जा रहा है काफिले के बगैर। रास्ते में हज़रत इब्ने मुबारक ने उसे पकड़कर पूछा कहाँ जा रहा है? उस नौजवान ने कहा मैं हज के लिए जा रहा हूँ खाने काबा। तो आपने पूछा कि इस रास्ते में सफर के लिए कोई चीज नहीं ले जा रहा है? उसने पलट करके हज़रत इब्ने मुबारक से कहा अगर कोई तुम्हें अपने घर में दावत के लिए बुलाए तो क्या घर से अपने खाना लेकर के जाते हो? मैं खुद से नहीं जा रहा हूँ, मैं रब्बुल आलमीन की दावत पर जा रहा हूँ, वही मेरे खाने का इंतजाम फरमाएगा। हालांकि ये तवक्कुल का आला दर्जा है, हर हाजी को चाहिए कि वो अपना ज़ादे सफर ले जाए। तवक्कुल का दर्जा ये था। हज़रत इब्ने मुबारक फरमाते जब मैं हज के लिए वहाँ पहुँचा तो खाने काबा के तवाफ के बाद उस नौजवान को एक जगह खड़े देखा। वो पुकार रहा था कि ये कैसा दस्तूर है कि जब जब भी कोई घर में दावत करके बुलाता है मेज़बान घर में होता है, मेहमान के आने के वक्त मेज़बान होता है, और मैं यहाँ आ गया हूँ मेहमान बनकर, मेज़बान किधर है?
وہ چیخ رہا تھا. حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے قریب کھڑا رہا. اچانک خانہ کعبہ کے پاس ایک بجلی چمکی اور اسے دیکھ کر کے وہ نوجوان خش کھا کر گر گیا اور پکارنے لگا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں مراد پہنچ گیا. اور اسی کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. ابن مبارک فرماتے ہیں وہ نوجوان کعبہ دیکھنے نہیں رب العالمین کی دیدار کے لیے آیا تھا. عزیزان گرامی وقار، حج بیت اللہ کو جانے والا آج وہاں پر حاجی جا کر کے دیکھتا ہے ہوٹل کے بیڈ کیسے ہیں، ہوٹل کے دروازے کیسے، ہوٹل کی اے سی کیسی ہے، آنے جانے کی گاڑیاں کتنی چمچماتی ہیں، سڑکیں کیسی بنی ہیں، حرم کی عمارتیں کیسی ہیں. اسی میں اس کے 40 دن گزر جاتے ہیں، اسی کیلکولیشن میں رہ جاتا ہے. صبح کیا پکایا تھا، دوپہر میں کون سا بوفے لگا تھا، رات کے وقت کھانے کے کتنے انتظامات تھے. اسی سارے معاملات میں وہ اپنا حج کا سفر پورا کراتا ہے. عزیزان گرامی وقار، جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر کے جائیں. جانتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو یوں عرض کرتے خانہ کعبہ کے احاطے میں جیت الیک ہاربا یا اللہ، اے اللہ میں دنیا سے بھاگ کر تیرے پاس آیا. جبکہ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دنیا جمع کر رکھی تھی؟ دنیا سے آپ کا ترک تعلق مشہور ہے، آپ کا زہد مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا جب حرم کعبہ میں آتے تو کہتے مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیری پناہ میں آیا. آج کا حال یہ ہے ساری دنیا لے کر کے جا رہے ہیں اور حالات وہاں پر ایسے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے اب تو عمرے کے واجبات بڑھ گئے، طواف تھا، صحیح تھی، حلق تھی، اب سیلفی بھی واجب ہو گئی. ہر ایک کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے سیلفی لینا ہے، فوٹو لینا ہے. حد ہو گئی میرے عزیزوں. بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے. جس دربار کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو دیکھا ایک ہاتھ میں چپل، ایک ہاتھ میں فوٹو، موبائل ویڈیو کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کس کے سامنے آئے تھے. جانے والوں سے میں اتنی بات ضرور کہوں گا، تم جس شہید شاہ اعظم کے دربار میں جا رہے ہو تمہیں پتہ ہے وہ مقام کیا ہے؟ ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازکتر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. آسمان کے نیچے ادب کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت کے جنید بغدادی، بایزید بسطامی جیسے اولیاء بھی آتے ہیں، اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے ہیں. وہ سانسوں کو روک لیا کرتے تھے کہ نکلنے والی سانسوں سے کئی بارگاہ رسول کی بے ادبی نہ ہونے پائے. لوگوں نے آج تماشا بنا رکھا ہے، لیکن بغداد شریف میں ہم نے دیکھا، عراق میں اگرچہ وہاں پر شیعہ لوگوں کی حکومت، کربلا، کوفہ اور نجف کسی کو موبائل اندر لے جانے کی اجازت دیتی نہیں. جتنی دیر اندر بیٹھتے ہیں سکون کے ساتھ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے سارے لوگ. لیکن یہاں حالات ایسے بن گئے کہ ہر ایک شخص کو دیکھے، مسجد نبوی ہو، حرم کعبہ ہو، ہر ایک اپنے موبائل میں مصروف ہے. ساری دنیا موبائل میں لے کر کے اندر گیا ہے. اس کا اخلاص کب آئے گا، اس کے اندر رقت کب آئے گی؟ وہاں بیٹھ کر کے پوری قوم کو دکھانا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. کیا یہ حج کے ارکان میں سے ہو گئے؟ کیا یہ حج کے ارکان ہو گئے؟ عزیزان گرامی وقار، دل کی حضوری کے ساتھ اگر نہیں گیا تو پھر کچھ نہیں. وہاں جانے کے بعد وہ اس طرح سے جیسے مجدد دین و ملت نے فرمایا ہے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ کیفیت ہونی چاہیے، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اور پھر اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ تھا، یاد وطن ستم کی یادشت حرم سے لائی کیوں. وہاں بیٹھ کر کے اپنے گھر کو یاد کرنا بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ستم ہے، ظلم ہے. مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے اپنے وطن کی یاد کیوں آ گئی؟
اور پھر اسی پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیا۔ عزیزان گرامی وقار حجاج کرام جو موجود ہوں گے یا جو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زیارت حرمین شریفین کی عظمت میں منعقد جلسہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ہر حاضر کو مولا حج مقبول عطا کرے، زیارت حرمین مولا ہر ایک کو نصیب فرمائے، لیکن اسی ادب کے ساتھ جیسے ہمارے مشائخ نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان کے ایک بڑے بزرگ ہیں، غیر منقسم ہندوستان میں تھے، مدینہ طیبہ میں ان کے شاگرد علماء آج بھی موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی ملاقات کے لیے جاتا، ایک بڑے مفتی صاحب انہوں نے کہا حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کب آئے؟ کہا کل آیا۔ مدینہ طیبہ میں حاضری ہو گئی؟ کہا کیا مدینہ کے درویشوں کو کھلا پلا دیا؟ کہا کہ حضور نہیں کھلا۔ کون ہے درویش؟ اندر گئے، ایک کھٹوری میں کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے اور ایک بریڈ تھا، دودھ تھا، لا کر کے دیا اور کہا جاؤ مدینے کے درویشوں کو کھلاؤ۔ یہ مفتی صاحب کہتے ہیں میں کھٹوری ہاتھ میں لیا اور وہ کھانے کی چیزیں پوچھنے لگا حضور یہ درویش ملیں گے کہاں؟ توجہ بزرگان دین کا معمول دیکھیں۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا مفتی صاحب، کہا آپ کو پتہ نہیں یہ اصطلاح اہل محبت کی ہے، جو حضرت فرما رہے ہیں مدینے کے درویش داڑھی ٹوپی والے نہیں، مدینے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والے کتے بلیوں کو کھلاؤ۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے اور بلیوں کو مدینے کے درویش کہا کرتے تھے، اور یہ کہتے جاؤ کھلاؤ، تمہارے ہاتھوں سے اگر انہوں نے کھا لیا ہے تمہاری حاضری قبول ہو جائے گی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ادب تھا مدینہ طیبہ کی گلیوں کا، وہاں سے نسبت رکھنے والے ہر جانور کا۔ عزیزان گرامی وقار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عاشق رسول ہیں کہ آپ کا عشق بھی مشہور تھا، لیکن مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تو 3 دن سے زیادہ رکتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا آپ سے آپ کو اتنا عشق ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، آپ 3 دن سے زیادہ رکتے کیوں نہیں ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تقاضۂ بشریت کا یہ ہے کہ میں 3 دن سے زیادہ اپنا وضو روک نہیں پاتا، اس لیے مدینے سے باہر نکل جاتا، 3 دن تک میں اپنا وضو روک لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، جس دربار میں جا رہا ہے آدمی اچھے اچھوں کے تاج گر گئے وہاں پر، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسا عظیم عبقری عالم یہ کہتا ہو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ اس گلی کے متعلق وقت کا مجدد یہ کہتا ہو تو ہماری حیثیت کیا ہے میاں، جانے والوں کی اوقات کیا ہے آج۔ لیکن وہاں جانے کے بعد ایک واقعہ اور بھی میں نے پڑھا تھا، ایک بزرگ گئے مدینہ طیبہ میں، دوپہر کا وقت کھانا کھائے، دہی ان کے اندر کھانے میں لایا گیا، انہوں نے کہا کہ دہی بڑا کھٹا ہے، سو گئے۔ شام کے وقت خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، لیکن حضور پاک سرخ چہرے کے ساتھ غضبناک انداز میں تشریف لائے اور اس بزرگ سے فرمایا تو جلد سے جلد میرے مدینے سے نکل جا، جہاں تجھے میٹھا دہی ملتا ہے وہاں چلا جا۔ مدینے کے دہی کو کھٹا کہنا بھی میرے آقا کو یہ پسند نہیں۔ عزیزان گرامی وقار ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات تھی حضور کے روضے کے آس پاس بازار میں کوئی دکان بھی کیوں نہ ہو کسی کو دیوار میں میخ ٹھوکنے بھی نہیں دیتے تھے، کیل ٹھوکنے بھی نہیں دیتی کہ کہا اس کی ٹھوک کی آواز سے میرے مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہونے پائے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز، وہاں صرف اور صرف تمہارا ادب دیکھا جائے گا۔ مدینہ طیبہ جانا میرے عزیزو یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن ایمان بچا کر کے وہاں سے آ جانا یہ اور بڑے کمال کی بات ہے۔
बड़े कमाल की बात है, अपने आमाल और अपने अकीदे को बचा कर वहां से चला। अल्लाह अगर तौफीक दे तो मदीने तैयबा का इतना अदब करो, इतना अदब करो मेरे अजीजों, कि आपका ईमान बुलंद हो जाए और बशाशत आपको महसूस होने लग जाए। एक और बात, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह करे हम सब की हाजिरी बार बार नसीब। वहाँ के हालात ऐसे हैं, हाजी जाते हैं, हम नसीहत करते हैं तो कहते हैं दिल की हुजूरी कैसे हो, हम क्या पढ़ें, हम तो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। लोग अलग अलग अंदाज में सलाम पेश करते हैं, हम क्या करें। एक बात सुन, उस दरबार में आप जा रहे हैं जहाँ लकड़ी का रोना भी सुना जाता है, जहाँ हिरन का रोना भी सुना जाता है, जहाँ जानवरों की बोलियां भी सुनी जाती हैं, तो तुम तो उम्मत में हो क्या आका अपनी उम्मत की नहीं सुनेंगे? तुम्हारी जुबान और तुम्हारे लहजे नहीं देखे जाते, तुम्हारे दिल की हुजूरी देखी जाती। खवातीन में हमने सुना था जब हाजिरी का वक्त होता है, बहुत सारी खवातीन आई सलाम पेश कर रही थी बारगाह मुस्तफ़ा, उसमें कुछ आलिमाएं थी, अच्छे अच्छे अंदाज में सलाम पेश कर रही थी। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या शफीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अनीसल गरीबीन। हुजूर के जितने अलकाब थे वो सलाम पेश कर रही थी। एक गांव की रहने वाली देहाती बुढ़िया खड़ी थी करीब, उसने जब ये बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी आलिमा औरतों से सलाम सुना, उसको दुख हुआ कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जाहिल हूँ, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो हुजूर को एक अच्छा सलाम कर, और उसको दुख भरा रोना आ गया, काश मैं पढ़ी लिखी होती तो आज हुजूर को अच्छा सलाम कर सकती थी। और इस दुख की वजह से, इस गम की वजह से वो ज्यादा देर तक हुजूर के दरबार में खड़ी ना हो सकी। रोते रोते अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए सिर्फ यूं कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, बस मुझे इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। वो भागकर अपने घर आई, अपनी क़यामगाह में आकर सो गई। फरमाया रात के वक्त ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे, किस्मत बेदार हुई। उस खातून से मेरे आका ने फरमाया, आज लाखों लोगों ने मुझे सलाम किया, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा मुझे तेरा सलाम लगा। मेरे अजीजों, वहाँ दिल की हुजूरी देखी जाती है। बारगाह मुस्तफ़ा में अगर दिल हाजिर है तो जल्दी सुना भी जाता है। आपको जुबान से कहने की जरूरत भी क्या है। एक सहाबी फरमाते हैं, मैं अपने घर की शिकायतें लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचा। अकीदा भी सुने, सहाबी का अकीदा फरमाते हैं, मेरी माँ और मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था, मैं बड़ा गमगीन था और मैंने ये सोचा हुजूर से उनकी मगफिरत की दुआ करूं। और वालिदैन के इंतकाल के बाद गरीबी बहुत आ गई, तंगदस्ती आ गई, मेरी गुर्बत और तंगदस्ती के लिए भी दुआ करा। असर का वक्त था, आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े सहाबा हुजूर को अतराफ से घेरे हुए हैं। ये गरीब सहाबी कहते मेरे जाने की हिम्मत नहीं हुई, कैसे लोगों को फलांग करके हुजूर के पास जाऊं। बैठा रह गया, मगरिब हो गई। मगरिब जैसी हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। सोचा मगरिब के बाद फौरन अर्ज करूंगा। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जलवा फरमा हुए, लेकिन फिर बड़े बड़े सहाबा करीब आकर बैठ गए। ये गरीब सहाबी कहते हैं मुझे फिर जाने का मौका ही नहीं मिला, इशा तक बैठा रहा। इशा हो गई, नमाज के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने जलवत कदे की तरफ रवाना हो गए, अपने हुजरे की तरफ रवाना हो गए। ये सहाबी कहते मुझे बोलने का मौका तक नहीं मिला, हुजूर के पीछे पीछे चलते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के दरवाजे तक पहुंचे, पलट करके देखा ये गरीब सहाबी पीछे आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर करके कहा, जा अल्लाह तेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करे और तेरी गरीबी को दूर कर। वो सहाबी कहते हैं जो तमन्ना मैं अपने दिल से लेकर अपने घर से निकला था, मेरे कहने की भी नौबत न आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दिल की सुनी और वही दुआ मेरे लिए फरमाई। आज जो हुज्जाज किराम जा रहे हैं वो दिल की हुजूरी के साथ जाएं। बयान करने के लिए अगर अल्फाज ना भी हो,
ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اس دربار میں جا رہے۔ اللہ ہر ایک کو حج مقبول نصیب فرمائے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، اس دربار میں ملتا کیا نہیں ہے، ان ظالموں کو آج میں جواب دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کس لیے آپ جاتے ہو، اب مدینہ طیبہ جانا واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں مدینہ کی حاضری کے لیے گیا تھا، یہ 150 سال بعد حضور کی وفات کے 150 سال بعد کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور میں جانے کے 150 سال بعد عبداللہ بن مبارک فرماتے میں مدینے میں حاضر ہوا اور پھر ایسی کیفیت میں حاضر ہوا کہ میرا ذات سفر ختم ہو چکا تھا، مال سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مجھے ایک وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ مدینے میں آیا لیکن شرم کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا، سیدھے مسجد نبوی میں آیا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر پڑا اور منبر رسول کے قریب لیٹ گیا، نیند لگ گئی، یہ سوچ کر کے سویا جس کے دربار میں آیا ہوں وہ کہیں نہ کہیں انتظام ضرور کریں گے۔ فرماتے عبداللہ بن مبارک بھوک کی وجہ سے، شدت کی بھوک کی وجہ سے نیند تو لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی میرے آقا کو میں نے دیکھا، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں گرم روٹی اور ایک ہاتھ میں شہد لے کر کے تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبداللہ بن مبارک اٹھ، تم مدینے کا مہمان ہے، جتنی بھوک لگی ہے میرے ہاتھ سے کھا لے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں روٹی کو شہد میں ڈبو کر کھاتا رہا، آدھی روٹی ہو چکی تھی، عصر کا وقت ہوا، مؤذن اذان دینے کے لیے جا رہا تھا، کسی نے میرا پیر پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا، عصر کا وقت ہو گیا، ابھی مسجد میں سویا پڑا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بڑا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، میرے آقا کے ہاتھ سے روٹی اور شہد کھا رہا تھا، لیکن آنکھ کھل گئی، نیند ختم ہو گئی، خواب سے باہر آیا، خواب کا معاملہ خواب میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لیکن جب مسجد نبوی میں میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں آدھی روٹی اور شہد میرے ہاتھ میں ابھی بھی واپس ہے۔ مصطفیٰ کریم اگر کسی کو خواب میں دے تو حقیقت کی طرح ہے، اسی کو میرے امام نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ آج اسی عظمت کو اپنے دلوں میں بسا کر جانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی بڑے بزرگ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے متعلق یہ سنا کہ اچانک ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا گھر میں، جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اس شخص کا چہرہ گدھے کی طرح بن گیا، چہرہ بگڑ گیا، اکلوتا بیٹا اس کا ہے، بیٹے نے دیکھا باپ کی شکل بگڑ گئی، جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر کواڑ لگا دیا، گھر کی عورتوں کو سمجھایا، کسی کو باہر کہنے کی ضرورت نہیں، باپ کا چہرہ جب بدل گیا ہے، ہم لوگ کس کیفیت سے لوگوں کو بلائیں گے آخری دیدار کرنے کے لیے؟ ایک کام کرتے ہیں گھر میں گڑھا کھودیں گے، یہیں دفن کر دیں گے، اور اس کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ دکھانا بھی تو بڑی ذلت کی بات ہے کہ چہرہ جانور کی طرح نظر آ رہا ہے۔ وہ روتا ہوا غمگین بیٹھا ہوا تھا، بیٹا اپنے باپ کی موت کی غم اور چہرہ بدلنے کا دکھ اور زیادہ تھا۔ اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، چہرے پر چادر پڑی ہوئی، سیدھے وہ بزرگ اس میت کی طرف گئے اور اس میت کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، دعا کی، واپس پلٹ آیا اور اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہا؟ وہ نوجوان کہتا ہے آپ کہاں سے آ گئے میرے گھر میں تو سارے دروازے بند کیا تھا، اور آپ نہیں دیکھتے، یہ چہرہ اٹھا نہیں رہا ہے، نوجوان غم کے مارے روتا ہوا کہہ رہا ہے آپ نے تو دیکھ لیا میرے باپ کا چہرہ کس طرح ہو گیا، میں دنیا کو کیا بتاؤں آج؟ اس بزرگ نے کہا تیرے باپ کا چہرہ کچھ تو نہیں ہوا، جا اٹھ کر دیکھ تو صحیح۔ یہ نوجوان کہتا ہے میں اٹھ کر کے گیا، جا کر دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، کوئی بگڑا ہوا نہیں، کوئی جانور کی صورت نہیں، دیکھ کر کے خوشی کے مارے رونے لگ گیا۔
اب یہ نوجوان اس بزرگ کو پکڑنے کے لیے آیا، وہ دروازے تک جا چکے تھے، دوڑتا ہوا آیا، دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہو، اور آپ نے میرے گھر میں ہونے والے اس حادثے کو کیسے ٹال دیا؟ آئے ہوئے بزرگ نے پلٹ کر کے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ بات یہ ہے کہ تیرا باپ کچھ گناہ ایسے کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ غضبناک تھا، اللہ ناراض تھا، لیکن تیرے باپ کی ایک ادا ایسی تھی کہ تیرا باپ روزانہ بستر پر اس وقت تک نہیں لیٹتا تھا جب تک 100 بار مجھ پہ درود نہیں بھیجتا۔ آج جب اس کی موت ہو گئی، جو فرشتہ اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک لاتا، اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، جو روزانہ آپ کے دربار میں درود بھیجتا، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس پر عذاب کی شکل پیش کی ہے، آپ کرم فرما دیں۔ حضور فرماتے ہیں میں تیرے گھر آیا، اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے عرض کی کہ مولا جو چہرہ مجھ پر درود پڑتا ہے اس چہرے کو تو اچھی شکل دے دے۔ مولا نے میری سفارش پر تیرے باپ کے چہرے کو چاند کی طرح بنا تھا۔ علامہ ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مصطفیٰ کو جس نے دنیا میں دل سے یاد کیا، اس رسول نے اپنے غلام کو کبھی تنہا ہونے نہیں دیا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ عزیزان اکرام وقار، میں نے شروع میں ہی کہا تھا میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ میں تمہیں اس دور پر جوڑنا چاہتا ہوں، اس رسی سے جوڑنا چاہتا ہوں جس رسی سے میرے آقا کے صحابہ جڑے ہوئے تھے، تابعین جڑے ہوئے تھے، اولیاء کاملین جڑے ہوئے تھے۔ آج بھی تمہارے پاس وہ نسبت باقی ہے، بس اس شمع کو، اس کی لو کو تھوڑی تیز کرنے کی ضرورت ہے، تیز کرنے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ آپ جیسے مجھے کہا گیا گبر صاحب الیکشن میں نہیں آئے ہیں، ایسے کتنے نہیں آئے، ہار گئے، جیتے نہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا تھا، اللہ کی طرف سے تمہاری تعداد کم ہونے کے باوجود ظالم دشمنوں کے دلوں پر ایسا خوف اللہ نے تمہارا رکھا ہے جو تم محسوس نہیں کر سکتے، تمہیں محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ رعب رکھا ہے میرے مصطفیٰ کی برکت سے۔ عشق مصطفیٰ جب تک ہوگا تمہارا رعب قائم ہوگا۔ اور آج وہ نسبت تمہارے پاس باقی، یوں ہی یہ میڈیا 24 گھنٹے تمہارے لیے نہیں بھونکتی، یہ دجالی میڈیا 24 گھنٹے تمہارے اوپر ڈسکس کیوں کرتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک طرف تو یہ کہتے ہیں یہ اقلیت میں ہے، کم تعداد میں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، مال میں نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، عہدوں میں نہیں ہے، پھر میں کہتا ہوں پھر ہم ہی کو سارا مدعا بناتے کیوں؟ ہمارے پاس جب کچھ ہے ہی نہیں تو سارے الیکشن کا مدعا بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ارے اس ملک میں اور بھی دوسرے قومیں بھی جی رہی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، لیکن جیتنے کے لیے ہمارا ہی نام چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ہر جگہ ڈسکس تمہارے اوپر ہی ہونا ہے۔ دنیا کو پتا ہے یہ اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایک دولت ایسی جس کو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، دنیا کو پتا ہے ہمارے سروں سے بغداد میں مینار بنا دیا گیا، دریائے دجلہ کو ہمارے خون سے لال کر دیا گیا، بڑی تاریخ ہماری موجود ہے، جنگوں کی تاریخ، قتل عام کی تاریخ، چنگیز بھی آیا، ہلاکو بھی آیا، یزید بھی آیا، پتہ نہیں کیسے حجاج بن یوسف بھی آیا، جو بڑے بڑے ڈکٹیٹر آ کر اس اسلام کا کچھ نہ کر سکے، 5 سال کی نشیڑی حکومت تمہارا کیا بگاڑ سکے گی؟
یہ نشہ میں چور ہے، یہ بھنگ پی کر کے بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ارے وہ گوفے میں بیٹھے ہوئے پاکھنڈی یہ کہتے ہیں اسلام کا وناش کر دیں گے۔ میں تو ان سے کہتا ہوں ذرا اپنے بدن کی کھجلی مٹا کے دکھا، تم سے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثرا اور شاخیں اوج ثریا پر ہے۔ اس کی جڑ تو دور کی بات ہے، اس کا پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ اور اسلام کے ختم ہونے کا مطلب ہمارا قتل ہو جانا اسلام کا ختم نہیں ہے۔ مجھ جیسے ہزار علماء کو بھی قتل کر دو۔ انگریزوں نے دیکھا ہے آزادی کے موقع پر 30,000 علماء کو سولی پر چڑھا کر دیکھا ہے۔ آؤ برٹش کو بلا کر کے پوچھو، یا بڑے بڑے علماء کو تم تو یہاں لٹکا کر گئے تھے، لیکن ابھی بھی تو ہر قوم پکارتی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ آج بھی یہ زندہ ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ گردنوں کو کاٹ دینے کا نام اسلام کا ختم نہیں ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ حالات ہو سکتے ہیں، علماء ذویل احترام یہاں بیٹھے ہوئے، دھیرے دھیرے شکنجہ کسا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہوگا۔ انگلی پکڑی تھی، پھر ہاتھ پکڑ لیا، پھر کمر، اب گردن تک آ گیا۔ تمہیں یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا ہے، سب ٹھیک ہے، وقت جہاں تک بھی آنے دو۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بڑا انسپائر ہوں مولانا کفایت علی کافی کو پڑھ کر کے۔ علامہ کفایت علی کافی اس بزرگ کا نام ہے جس کی تعریف وقت کا مجدد بھی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر میں کسی کی نعتیں پسند کرتا ہوں، سنتا ہوں، تو ایک مولانا حسن رضا بریلوی کے اور دوسرے مولانا کفایت علی کافی۔ اس کفایت علی کافی کو جانتے ہو 3000 انگریزوں نے مل کر گرفتار کیا تھا، اور گرفتار کر کے 8 دن تک بدن پر استری چلاتے تھے، گرم استری، اور جب چمڑا جل جاتا تھا تو رات کو نمک چھڑکتے تھے۔ اس عالم کا امتحان تھا، ہر دن کہا جاتا قبول کر لو ہماری حکومت کو، تمہیں کسی عہدے پر بٹھا دیا جائے گا، وزارت دے دی جائے گی۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا تھا میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ ایک عہدے کے لیے بیچے۔ لیکن اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ انگریزوں نے 8 دن کے بعد ان کو سولی پر چڑھایا۔ مراد آباد شہر زیادہ دور نہیں ہے، مراد آباد کے چوراہے پر مولانا کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا تھا۔ اس وقت اس عاشق رسول سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش ہے؟ بیوی سے ملنا ہے، بچوں سے ملنا ہے، کسی کو کچھ نصیحت کرنا ہے؟ اس عاشق صادق نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔ پھندے پر جانے سے پہلے پکار کر کہنے لگے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ کفایت علی کافی کو پھانسی پر لٹکا دیا اور 8 دن تک جشن منایا انگریزوں نے۔ ایک مولانا کو ہم نے قتل کر دیا، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے مجھے مار دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جشن منائیں، خوشیاں منائیں، بہت آزادی کے ساتھ بولتا تھا، ختم ہو گیا۔ مولانا کفایت علی کافی کو ایک عاشق رسول سمجھ کر کے ہی قتل کیا گیا، ان کے عشق کی وجہ سے انہیں پھانسی پر چڑھایا گیا، لیکن انہیں نظام قدرت پتہ نہیں ان کتوں کو۔ ایک عاشق رسول کو تم نے مراد آباد میں پھانسی پر چڑھایا، اس کے پڑوس شہر میں بریلی میں مولانا امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ ایک چراغ بجھاؤ گے مولا دوسرا ایسا جلائے گا چراغ۔ کفایت علی کافی کو تم نے پھانسی پر چڑھایا، لیکن مولا نے ایک ایسا عاشق اس پڑوس شہر بریلی میں پیدا کیا کہ پھر اٹھتے صاحب قلم سنبھالا اور پھر ہر ایک کے دل میں عشق رسول بھر دیا اور ہر ایک کے مدمح نظر کو مدینے کی طرف کر دیا، اور پھر ہر جگہ سے آواز آنے لگ گئی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت۔ عزیزان گرامی وقار، میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے یہ دولت آج بھی تمہارے پاس باقی ہے، اس دولت کو اور بڑھا لو، اس شمع کی لو کو اور بڑھا لو، پھر دیکھنا انقلاب کو آنا ہے۔ میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ
ہر پست کو بالا کر